أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیتیں سورہ زاریات کی ہیں، اور زاریات کا کچھ حصہ آخر کا یعنی شروع کا 26ویں پارے کے آخر میں ہے، اور کچھ حصہ 27ویں پارے کے شروع میں ہے۔ آیتیں سورہ زاریات کی 24 سے پڑھی گئی آپ کے سامنے 37 تک مضمون ایک ہی ہے، اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو فرشتے عذاب لے کر کے آئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسان سمجھ کر کے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اور یہ قصہ 12ویں پارے میں گزر چکا ہے اور 14ویں پارے میں 12ویں پارے اور 14ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آ چکا، مختصراً اور 20ویں پارے میں 20ویں پارے میں 12ویں پارے میں اور 14ویں پارے میں کہ یہ فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور آج بھی جو حضرات اس علاقے میں جاتے ہیں تو اس جگہ کا نام قریۃ الخلیل ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں جہاں گئے تھے اس جگہ کا نام قریۃ الخلیل ہے، اور وہاں جیسے یہ خود مہمان نواز تھے تو وہاں کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے آج بھی۔ مولانا ابراہیم صاحب جو ہندوستان کے تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارا جانا ہوا فلسطین، کافی پرانی بات ہے، جماعت میں گئے تھے یہ لوگ، تو وہاں کہا کہ ہمیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے آثار آج بھی ہیں، اس لیے کہ بزرگوں کی چیزیں، بڑوں کی، نبیوں کی چیزیں اللہ جڑ سے ختم نہیں کرتے۔ جو چیز اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے اللہ پاک اس کے آثار صرف ان کی اولادوں تک نہیں رکھتے بلکہ دور دور تک اس کے آثار ہوتے ہیں۔ مہمان نواز مشہور تھے تو فوراً گئے اور ان کے لیے ایک بچھڑا تل کر کے گھی کے اندر وہ لے کے آ گئے، رکھا سامنے، تو وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے کیونکہ وہ تو فرشتے تھے، انسان تو تھے نہیں۔ اس زمانے کا دستور بھی یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن ہوتا تو وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ حملہ کرتا، تو ان کو ڈر لگا کہ یہ کہیں مجھے مارنے کے لیے آئے، تو دل میں خوف محسوس کیا، تو فرشتوں نے کہا اب ڈرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، تو یہ آداب میں سے ہے کہ
جب بھی کوئی آئے کسی کے ہاں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا جو میزبان ہے وہ وعلیکم السلام استقبال کرے اور اچھے عزت کے ساتھ ان کو رکھے۔ تو آنے والا سلام کرے، یہ آداب، سننے والا وعلیکم السلام کہے، استقبال کرے، مہمان نوازی۔ پھر مہمان نوازی کے اندر یہ نہیں کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہو اس کو پیش کر دیں، باقی سامنے والے کی مرضی ہے کہ وہ کھائے یا نہ کھائے۔ ہم تو اپنی طرف سے کیا کریں گے، وہ اپنے جو ہمارا دستور ہے، جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، وہ تو ہم کریں گے اس طرح۔ اور لیکن سامنے والوں سے چونکہ خوف محسوس ہوا، اور خوف میں انہوں نے کام تو فرشتے ہیں، لیکن ہم دو کاموں کے لیے آئے۔ ایک تو آپ کے گھر آئے ہیں آپ کو لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ بڑی عمر میں اللہ جل جلالہ نے ان کی ایک بیوی جو حضرت حاجرہ تھی، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی جو حضرت سارہ تھی، اس سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ والی خوشخبری یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی۔ تو ان کی بیوی بھی یہ باتیں سن رہی تھی، تو وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، بوڑھی تھی، تو پیشانی کو پیٹا اس طرح، فسکت وجہا، پیشانی کو پیٹا اور کہنے لگی اچھا میں تو بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اولاد کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس عمر میں میرے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ تو اللہ کی ذات ہے، جب چاہے جس کو چاہے جس نعمت سے نواز دے، یہ تو ان کا کام ہے۔ جب چاہے جس سے چاہے نعمت کو چھین لے، جب چاہے جس وقت چاہے نعمت کو دے دے، اور کس وقت کس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے یہ ان کا کام ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ جب چاہے جس کے لیے چاہے نعمت دے دے، اور کون سا وقت اس نعمت کے دینے کا مناسب ہے، کون سا وقت اس نعمت کے دینے کا مناسب۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ وقت بے وقت ہے، یہ بندہ جو مرا ہے نا یہ بے وقت مرا ہے، یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، یہ جملہ قرآن پاک کا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ہمارے ایمانی جملہ ہے، اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے، اس لیے کوئی وقت کوئی چیز بے وقت نہیں ہوتی، کوئی چیز بے وقت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ابھی ہو جائے۔ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے، لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت وہ فلانا کام ہے، آپ اللہ سے کہہ دیں اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس میں خیر ڈال دیں۔ تو یہ جملے یعنی شریعت میں منع کیا ہے۔ خدائے پاک کے سامنے درخواست کر سکتے ہیں، جبر نہیں کر سکتے۔ خدائے پاک کے سامنے درخواست کر سکتے ہیں، جبر نہیں کر سکتے۔ تو جس کے لیے جو وقت مناسب ہے وہی وقت اس کے لیے اللہ پاک نعمت دے دیتے ہیں۔ اور تم تو اہل بیت نبی ہو، 12ویں پارے کی آیت ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں ہیں، اور انہو حمید مجید، وہ تو بڑی قابل تعریف ذات ہے، بزرگ ذات ہے، وہ تو انہوں نے تم پر رحمتوں کا سلسلہ رکھا ہے، لہٰذا تمہیں اس میں اس کو انہونی سمجھنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میری تو اولاد کا سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو کہا نہیں ایسا، قالوا کذالک قال ربک، ہم تو خود نہیں کہہ رہے، آپ کے رب نے یہ کہا ہے۔ اور اللہ پاک حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں، کس کو کس وقت کون سی نعمت دینی ہے اور کس سے کس وقت کون سی نعمت چھیننی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ لہٰذا ہم تو اللہ جل جلالہ کی جو قدرت کی چیزیں ہیں اس میں ہم تو پیغام لے کے آئے ہیں اور آپ کو یہ پیغام ہے۔ پھر اگلی ان کی کارروائی کیا تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، صرف وہ گھر ایک مسلمان تھا، ان کی بیوی کافرہ تھی، ایک گھر مسلمان تھا، ان کی بیوی کافرہ تھی اور باقی ٹوٹل سارے کے سارے کافر تھے۔ ان کے اوپر عذاب کے لیے ہم آئے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کا ہمارا سبق ہوگا۔ اسی پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں
کہ مہمان نوازی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کے لیے مسکرانا، مہمان کو عزت دینا۔ جس گھر سے ہمارے نبی فرماتے ہیں مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، خیر اس گھر کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، وہ کوہان میں کیا ہوتا ہے؟ چربی ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا چربی پہ چھری رکھی تو ایک دم کٹ جاتا ہے، ایک دم۔ گوشت میں تو پھر بھی چھری کو ہلانا پڑتا ہے، لیکن چربی پہ رکھا تو تیز چھری ایک دم نیچے چلی جاتی ہے۔ تو خیر اس گھر کی طرف تیزی کے ساتھ آتا ہے جہاں مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اور یہ والی بات بھی ہے کہ مہمان جس جگہ آتا ہے وہ اپنا نصیب کھاتا ہے، اپنی قسمت کھاتا ہے، اور گھر والوں کے گناہ، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں وہ سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جس شخص کا اللہ پر اور اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے، ٹھیک ہے، اور اخلاص کے ساتھ کرے۔ لوگ مہمان کا اکرام کرتے ہیں لیکن اغراض کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا کی غرضیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اور ہم نے مہمان کا اکرام کرنا ہے، وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں، چشمے کہاں چلے گئے؟ اے پیغمبر، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے؟ معزز مہمان کیوں کہا؟ فرشتے ہوتے ہی معزز ہیں۔ فرشتے اس لیے کہ 17ویں پارے میں ہے بل عباد مکرمون، فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں اور عزت دار ہیں۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور کیا ہیں؟ عزت دار ہیں۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ اختصار ہے، سلام کا اصلی طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں کیا کہیں گے ہم؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دل میں سوچا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں، اور پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا تلا ہوا لے آئے۔ تلا ہوا یہ سمین موٹے کو کہتے ہیں، اور 12ویں پارے میں ہے حنیز، ہا نون یا ذال۔ حنیز کس کو کہتے ہیں؟ تلا ہوا۔ اور سمین کس کو کہتے ہیں؟ موٹا بچڑا۔ جو ان کے پاس اچھی چیز تھی وہ مہمان کو پیش کر دی، اور اسے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ کہنے لگا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی مہمان کو وہ درخواست کرنا، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ بھئی لے لیجئے، یہ کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی ان کو کہنا کہ بھی آپ کھائیں۔ یہ بھی مہمان کو عزت دینا ہے۔ ایسا نہیں کھانا رکھ کر کے چلے گئے اور خود غائب ہو گئے اور پھر مہمان کو کہا آپ کھائیں۔ نہیں، خود مہمان کے ساتھ بیٹھنا، مہمان کو عزت دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ اور آدمی جب ماحول میں جڑتا ہے تو چیزیں سیکھتا ہے۔ ماحول میں نہیں بیٹھے گا، سنے گا نہیں تو کیا سیکھے گا؟ گدھا کے گدھا رہے گا۔ تو اس کو جہالت سے نکالنے کے لیے ماحول میں آنا ہے۔ جب ماحول میں بیٹھے گا، سنے گا تو چیزیں سمجھ میں آئے گی، اور جب نہیں بیٹھے گا، کہے گا کہ بھئی مجھے تو سننے کی حاجت نہیں، تو نہیں سننے کی حاجت ہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ تو یہ فرمائے کہ مہمان آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ وجہ میں نے بتا دی آپ کو۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلیم کا لفظ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو ذبیح اللہ ہے، جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے، وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ السلام وہ ذبیح اللہ نہیں ہے۔ یہودیوں نے یہاں بھی گڑبڑ کی، وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، کیونکہ یہودیوں کی نسل میں ان کا نام ہے، اور ہمارے نبی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہے۔ تو یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ایک بڑی فضیلت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔ انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔
اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئی اور اپنے پیشانی کو انہوں نے پیٹا اور کہا، کہنے لگی کہ میں تو ایک بانجھ ہوں اور ایک بوڑھی عورت ہوں، وہ کیا بچہ جنے گی؟ مہمانوں نے کہا، تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، اور یقین جانو وہی اللہ ہے جو بڑی حکمت والا ہے اور بڑے علم کا مالک ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 26واں پارہ ختم ہوا، اب 27ویں پارے کی پہلی آیت، وہ اللہ نے چاہا کل کا ہمارا سبق ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا سبق آج سے شروع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ ہمیں درس قرآن دینے کی اور ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک قرآن پاک کی محبت ہمیں عطا فرما، اس کی تلاوت کی ہمیں اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما، آوارگی سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے دل دماغ کی خرابی سے ہمیں محفوظ فرما۔ چاروں طرف فتنوں کا بازار گرم ہے، اللہ ہمارے دل دماغ کو اپنے نبی اور صحابہ اور بزرگان دین اور علماء کرام کے ساتھ جوڑے رکھیے، اور ہمیں یا اللہ آوارہ لوگوں میں اور جو اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹے ہوئے اور کٹے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہمیں متاثر ہونے سے بچا لیجیے۔ ہمیں قرآن پاک، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام، اکابر، مشائخ، ان کا اثر، ان کا ادب ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اور ہر طرح کے کالے، اندھے، بہرے فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ وہ فتنے جو ہمارے دل دماغ کو برباد کرتے ہیں اس سے ہمیں بچا لیجیے، اور ہمیں مسجد، مدرسہ، تبلیغ، دین اس ماحول میں جوڑے رکھیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی امتحان سے بچا لیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔